السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعا نمبر 50، ہدایت طلب پر ملتی ہے۔ طلب کے لیے انسان خود مختار ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 27، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ وہ اسی کو دکھائے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کیا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر؟ اپنی طرف آنے کا، یعنی اللہ کی طرف آنے کا راستہ اللہ کس کو بتائیں گا؟ اسی کو دکھائیں گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جس کے دل میں طلب ہوگی، اسی کو اللہ تعالیٰ راستہ بتائیں گا۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے احکامات، قرآن اسی کے سمجھ میں آئیں گا جو طلب رکھے گا۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 76، ہدایت کی طلب والوں کو اللہ اور زیادہ ہدایت دے کر نوازے گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہدایت کی جو طلب کرے گا، جو طلب رکھے گا ہدایت کی، تو اللہ کیا کرے گا؟ اور زیادہ ہدایت دے گا۔ ہدایت یعنی انسٹرکشن، جو اس کو معلوم ہے اور معلوم ہونا شروع ہو جائے گی اس کو، وہ چیز اللہ نے یہاں پر فرمایا صاف انداز میں۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 77 سے 79 تک کے ہم دیکھ لیں۔ اللہ نے ان آیت میں فرما دیا، ابراہیم السلام نے جب ستارہ، چاند اور سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ سب غائب ہو گیا تو کہا میں شرک کرنے والوں سے شرک کرنے سے بیزار ہوں۔ یہاں پر پورا واقعہ بیان کیا ابراہیم السلام کا۔ کیوں؟ کہ ان میں طلب تھی، انہوں نے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو اس کو رب سمجھا۔ میرا اللہ کہاں ہے؟ میرا اللہ کیا چاہتا؟ اللہ تو ہے، لیکن اللہ میرا کیا چاہتا مجھ سے کہ میں کر گزروں؟ وہ طلب تھی ابراہیم السلام میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، باقاعدہ گائیڈ لائن دے دی۔ ایسا آپ وسلم بھی غار ہرا میں جاتے تھے کہ اللہ تو ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اللہ نے وہاں ان کو بھی نبوت دے دی 40ویں سال میں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم چیزیں سمجھیں گے نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ طلب کی بنیاد پہ ہدایت دیتا تو پھر اللہ کا کیا انعام ہوتا؟ سورہ الانعام آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرما دیا، اللہ بس کسی شخص کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کا سینہ کیا کرتا ہے اللہ؟ اسلام کے لیے، یعنی فرما برداری کے لیے ایک ایک آیت اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چیز اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ پھر اس کا جب طلب رہی تو پھر ہدایت دیتا، اور پھر اللہ کی باتیں اس کے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی، پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا، پھر لوگوں تک کے پہنچانا آسان ہو جاتا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 86، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکی ہے کہ یہ رسول حق پر ہے، ان کی طرف روشن نشانیاں بھی آ چکی ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد میں کفر کیا؟ کہ ایمان پانے کے بعد میں مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، ایمان والوں کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، اس کے بعد میں بھی انکار کیا۔ اللہ کی بات جہاں پر ہے قرآن میں، وہ بات سمجھ میں ان کے نہیں آتی، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں، خود اس بات پہ گواہی دیتے کہ ہم ایمان والے دے چکے ہیں کہ کس بات پر؟ کہ یہ رسول حق پر ہے۔ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے؟ اس وقت میں بھی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، گواہی دیتے تھے۔ آج بھی ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے، لیکن عمل سے خالی گواہی دیتے کہ رسول حق پر ہے، ان کی طرف روشن نشانیاں بھی آ چکی ہے۔ اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کی ایک ایک آیت حق پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے قرآن ہم تک کے پہنچا دیا۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، قرآن کا مضمون انسان ہے، لیکن انسانوں تک کے یہ بات پہنچانے کے لیے ہم قاصر ہیں، ہم پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ انسانوں کی کتاب انسان کو دینے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس طرح کے ظالم جو خود اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والے ہیں، جو قرآن کسی انسان کو دینے کے لیے منع کرتے ہیں، وہ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے بہک جاتے ہیں، لوگ قرآن کی ترجمانی پڑھنے کے لیے منع فرماتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چیز اللہ نے فرمائی یہاں پر۔ سورہ الزمر آیت نمبر 24، یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت
اللہ کی ہدایت سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر جس کو طلب نہیں ہوتی، جو اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اس کو گمراہ کر دیتا۔ اب پھر جب گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کو پھر کہیں سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر قرآن سے ہدایت ہم لینے کی کوشش نہ کریں، اگر قرآن کو ہم ضابطہ نہ بنائیں حیات زندگی کا، تو پھر دوسرے ذراؤں سے کتنی بھی ڈھیروں سے کتابیں پڑھ لیں ہم، تو ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ چیز اللہ نے یہاں پر بتائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔